میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ذکر، یہ ذکر ہے، یہ نصیحت ہے۔ گزشتہ درس میں آپ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے تذکرے سنے۔ فرمایا یہ سب کے سب نیک لوگ ہیں اور ان کا بیان یہ نصیحت ہے۔ ھذا ذکر، اب اس کے بعد متقین کا تذکرہ ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور جو پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ وہ ٹھکانہ کون سا ہے؟ فرمایا جنات عدن، ہمیشہ کے باغ، ہمیشہ رہنے والے باغ۔ مفتحۃ لہم الابواب، ان کے دروازے کھلے رہیں گے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کے دروازے نیک لوگوں کے لیے کھلے ہیں، اور یہ بھی کہ ان باغوں کے دروازے کھلے ہیں ہر وقت، ہر موسم میں۔ ان کا پھل، ان کے لیے کوئی موسم نہیں، جیسے دنیا میں موسمی پھل ہوتے ہیں، پھر نہیں، وہاں پر پتے وہ بھی نہیں چڑھیں گے۔ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، نہ تو کٹیں گے اور نہ روکے جائیں گے۔ ایک پھل اتارا، خود بخود اس جگہ دوسرا لگ گیا۔ مفتحۃ لہم الابواب متکئین فیہا، وہ وہاں پر جنتی ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ آپ نے پڑھا سورۃ المطففین میں ہے، علی الارائک، کرسیوں پر، وہ کرسیاں ایسے جو گھومے گی۔ یدعون فیہا بفاکہۃ، وہ مطالبہ کریں گے اس میں، جنت میں، بفاکہۃ، پھلوں کا، کثیرۃ، بہت سے قسم کے پھلوں، بہت زیادہ، وشراب، اور پینے کی چیزوں کا۔ وہاں شراب طہور ہوگی، شہد ہوگا، دودھ ہوگا، کافور، اور مختلف قسم کی زنجبیل۔ وعندهم قاصرات الطرف، اور ہوں گی ان کے پاس نیچے نگاہوں والی حوریں، شرم و حیا والی۔ اطراب طرب کی جمع ہے، اس کا معنی ہے ہم عمر حوریں ہوں گی وہاں پر۔ اور جو جنتی عورتیں ہیں، حوریں ہیں، ان کا حسن و جمال دنیا کی عورتوں سے زیادہ نہیں ہوگا۔ جو دنیا کی نیک عورتیں ہیں، ان کا حسن و جمال وہاں پر ان سے زیادہ ہوگا۔ حوریں ان سے پوچھیں گی کہ تم اتنی حسین و جمیل کیسے؟ ہم تو جنت کی مٹی کی ہیں، ہم جنتی پیداوار ہیں، کستوری سے بنی ہیں، عنبر سے بنی ہیں، ہم کافور سے بنی ہیں، اور تم خوبصورت کیوں؟ ہم سے زیادہ حسین کیوں؟ وجہ وہ کہیں گی تم یہی پڑھی ہوئی، کھاتی پیتی نہیں، تم نے کیا کیا؟ نمازیں ہم نے پڑھی، روزے ہم نے رکھی، خدمت ہم نے کی، گرمی سردی کی تکلیفیں ہم نے برداشت کی۔ تو پتہ چلا جو جنت میں عورتیں جائیں گی، جو نماز پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، خدمت کرتی ہیں، ان چیزوں کا صلہ ہوگا کہ وہ زیادہ حسین ہوں گی۔ فرمایا ھذا، یہ ایسے ہی ہوگا، ما توعدون لیوم الحساب، جس کا وعدہ کیا تم سے حساب کے دن، جس کا اللہ نے وعدہ کیا، آج ہی وہ جنت ہے۔ ان ھذا لرزقنا، فرمایا یہ ہمارا رزق، جنت میں ہم جو کچھ دے رہے ہیں، یہ پھل جو کچھ بھی تمہیں مل رہا ہے، یہ ہمارا جو رزق تمہیں دے رہے ہیں، ما لہ من نفاد، اس کے لیے اب ختم نہیں ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ھذا، اور یہ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ، اور ایسے ہی ہوگا سرکشوں کے لیے، جو سرکش ہیں،
لشر مآب، ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا ٹھکانہ، اور وہ کون سا ٹھکانہ ہے؟ جہنم، وہ جہنم ہے، یصلونھا، وہ اس میں داخل ہوں گے، فبئس المہاد، بہت ہی بری جگہ۔ فرمایا یہ ایسے ہی ہوگا، کہا جائے گا فلیذوقوہ، چکھو تم اس کو، کھاؤ، حمیم، چکھو، کھولتا ہوا گرم پانی، وغساق، اور پیپ، جب ان کو پلائی جائے گی مجبوراً پیئیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نیچے والا ہونٹ ناف تک، اوپر والا ہونٹ اوپر، اتنے بد شکل ہوں گے۔ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، جہنمی بد شکل ہوں گے، اور جب وہ پیئیں گے مجبوراً تو پیٹ میں جو آنتڑیاں ہیں وہ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، پخانے کے راستے سے نیچے گریں گی، اور ان کو فرشتے اٹھا کر پھر منہ میں ڈالیں گے، بد شکل بھی ہوں گے۔ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہوں گی ملی جلی مختلف قسم کی۔ فرمایا ھذا فوج، یہ ہے فوج، مقتحم معکم، جو داخل ہوگی تمہارے ساتھ۔ کون سی فوج؟ ایک ہے تابع، ایک ہے متبوع، ایک ہے بد کردار پیر، ایک ہے اس کے مرید، ایک ہے لیڈر بد کردار، ایک اس کے ماننے والے، ایک ہے برا استاد اس کے شاگرد۔ تو یہ جو لیڈر ہوں گے، پیر ہوں گے برے، یہ جو وڈیرے ہوں گے، پہلے یہ داخل ہوں گے۔ مقتحم معکم، اور پھر ان کے پیچھے جب ان کے مرید، ان کے شاگرد اور ان کے ماننے والے، تو جو پہلے داخل ہوں وہ کہیں گے لا مرحبا بکم، میں خوش آمدید ہوں تمہارے لیے۔ وہ کہیں گے لا مرحبا بھی ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ نہ خوش آمدید کی۔ انہم سال النار، وہ کہیں گے یہ بھی یہاں پر آ گئے ہیں، سال النار، داخل کیے جہنم میں، یہ بھی یہاں پر آ گئے ہیں۔ ان کے لیے کوئی کیا ہے جگہ نہیں ہے یہاں پر، وہاں تو ویسے ہی عذاب ہے۔ جو داخل ہوں گے قالو بل انتم، جو داخل ہوں گے نا اس وقت پیر نہ مرید اور ماننے والے شاگرد، اس وقت کیا کہیں گے؟ تم ہمیں کہتے ہو تمہارا آنا نامبارک ہو، سنو، قالو، وہ کہیں گے بل انتم لا مرحبا بکم، تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، انتم قدمتموہ لنا، تم نے یہ پیش کیے سب کچھ ہمارے سامنے، یہ کفر، قدمتموہ لنا فبئس القرار، بہت برا ٹھکانہ ہے، تم نے یہ سب کچھ دیا، اور یہ جو ہم نے آگے بھیجا نا کفر و شرک تمہاری وجہ سے، قدمتموہ لنا قالو ربنا، اس وقت کہیں گے اے ہمارے رب، دیکھو یہ جہنمی اس وقت لڑ رہی ہے، یہ پیر اور مرید اس وقت لڑیں گے جہنم میں، اس وقت یہ برے استاد اور شاگرد لڑیں گے، اور قالو کہیں گے بل انتم، قالو ربنا، اے ہمارے رب، من قدم لنا ھذا، جن نے ہمیں یہاں تک پہنچایا نا، قدم لنا ھذا فزدہ، یعنی یہ پیر، یہ استاد، یہ وڈیرے، یہ بڑے کیا ہو، ھذا فزدہ عذابا ضعفا فی النار، زیادہ کیجیے ان کا عذاب دوزخ میں، ہمارا عذاب بھی ان کو، ان کا بھی ان کو، ان کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے۔ وقالو، پھر وہ کہیں گے مالنا، دوسری کیا کہیں گے؟ مالنا لا نرى رجالا، ہمیں کیا ہوئے کہ ہم نہیں دیکھ رہے ان لوگوں کو، کن کو؟ ان نیکوں کو، کننا نعدهم من الاشرار، اشرار شریر کی جمع، اور جن کو ہم دنیا میں شریر شمار کرتے تھے، فسادی کہتے تھے، آج وہ یہاں نظر نہیں آ رہے، دوزخ میں نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں سے نظر آئے؟ تو نیک لوگ تھے وہ تو جنت میں ہیں۔ انبیاء کو علیہ باللہ جتنے بھی آئے، کافر مشرک تمام انبیاء کو انہوں نے فسادی کہا، جھوٹا کہا، اب وہ کہیں گے وہ کدھر ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ اتخذناہم سخریا، اصل میں تھا اتخذناہم سخریا، کیا وہ جن میں ہم نے
جن کو ہم نے ٹھٹھا بنایا، جو جن کا مزاق کیا ہم نے، وہ کدھر ہیں؟ ام زاغت عنہم الابصار، یہ ہماری آنکھیں چوک رہی ہیں کہ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے، موجود ہیں، جبکہ وہ تو وہاں نہیں ہوں گے، وہ ان کا مزاق اڑاتے تھے۔ آگے قرآن کہتے ہیں ان ذالک لحق، یہ بات بالکل برحق ہے، تخاصم اہل النار، یہ بات بالکل حق ہے کہ تخاصم اہل النار، جہنمی لڑیں گے وہاں پر ایک دوسرے سے، وہاں پر آپس میں لڑیں گے، اس لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن کہتے ہیں افلا تعقلون، افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے؟ قرآن نے ایک ایک چیز کھول کر بیان کی ہے، لیکن وہاں پر جہنم میں جا کے سمجھ آئے گی، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ سمجھنے کی جگہ یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔